کرنے لے ایک عجیب و غریب ہیکل مخلوق مسجد سے داخل ہوتی ہے. اب جب وہ داخل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مخلوق آ گئی, توجہ ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی مخلوق, ابھی تو اس طرف سے ایک عجیب و غریب مخلوق آ جائے تو بھائی یقیناً آپ سب لوگ بھی پریشان ہوں گے, میں بھی پریشان ہو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ جس چہرے کو انسان دیکھنے کی انسیت نہیں رکھتا, اگر انہیں دیکھ لے تو پریشان ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا, وہ مخلوق آ گئی. رسول نے دیکھا زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے نبی نے صحابہ کرام کے چہروں کا مطالعہ کیا, دیکھا کہ بھئی پریشانی کے آثار نمایاں ہیں. اب وہ بندہ جو آیا تھا یا جو مخلوق تھی اس نے بھی دیکھا, اس نے کہا بھئی صحابہ پریشان ہو رہے ہیں. اب اس نے منہ کیا صحابہ کی طرف, کہتا ہے یا رسول اللہ میں ذرا اپنا تعارف کرا دوں, یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اب کیا ہوا, رسول نے کہا کراؤ تعارف. اس نے مجمع کی طرف منہ کیا, کہتا ہے ایھا الناس, اے لوگوں میرا نام سن لو. کیا نام ہے؟ میرا نام ہے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس. شیاطین کے گروہ سے ہوں اور جنات کے قبیلے سے ہوں. تم سے کوئی کام نہیں ہے, محمد مصطفیٰ سے سوال کرنے آیا ہوں. محمد نے کہا سوال کرو. کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آدم سے لے کے آج تک تمام انبیاء کے ادوار کو دیکھا ہے. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے باپ آدم کو نکالا گیا تو اس نے قسم کھائی تھی آدم کو اور اولاد آدم کو بندگی خدا سے روکوں گا. تو ہم بھی مامور تھے کہ آدم اور اولاد آدم کو بندگی خدا سے روکتے رہے. کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں نے آدم کو اذیت دینا چاہی, میں نے چاہا کہ آدم کو, آدم نبی نام یعنی نبی آدم کو میں اذیت دوں اور بندگی خدا سے روکوں, تو جیسے ہی اذیت دینے پہنچا میں نے دیکھا کہ عالم انوار سے ایک نور آیا ہے. ہائے 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 یا علی, یا علی توجہ, کیا کہا کہ خان صاحب عالم انوار سے ایک نور آیا ہے. اس نے آ کے ہمیں ابراہیم آدم کو اذیت دینے سے منع کیا ہے. ہم رک گئے, اس کا روب اتنا تھا. اب ہم سمجھے یہ بعد والا نبی ہے. شیطان کا بچہ کیا ہے, دشمن ہے. کیا سمجھ رہا ہے کہ بعد والا نبی ہے. کیا ہوا, پھر آدم کے بعد سام آئے, ہم نے سام کو اذیت دینا چاہی. جب سام کو اذیت دینے لگے تو وہی نور آ گیا, اس نے پھر ہمیں ڈرایا, ہم ڈر گئے, ہم سمجھے یہ بعد والا نبی ہے. اس کے بعد شیس نبی آئے, شیس نبی کو ہم نے اذیت دینا چاہی, وہ نور پھر آ گیا, اس نے ہمیں دھمکایا, ہم سمجھے یہ بعد والا نبی ہے. نبی آتے رہے, ابراہیم آئے, ہم نے ابراہیم کو اذیت دی, اس نور نے آ کے ابراہیم کا دفاع کیا, ہم سمجھے یہ بعد والا نبی ہے. موسیٰ آئے, اس جوان نے آ کے موسیٰ کا دفاع کیا, ہم سمجھے یہ بعد والا نبی ہے. ارے شیطان کے بچے جسے نبی سمجھتے رہتے ہیں, انسان کا بچہ اسے اپنے جیسا. شیطان کے بچے دشمن ہو کے جسے نبی سمجھے, انسان کا بچہ اسے انسان ہو کے اپنے جیسا سمجھتا ہے. تو بھائی جملہ حوالے کرنے لگا ہوں. اب کیا ہوا, آدم آئے, وہ ابراہیم کو اذیت دی, اس جوان نے آ کے ابراہیم کا دفاع کیا, ہم سمجھے یہ بعد والا نبی ہے. اب ہمارے باپ شیطان نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. تو یا رسول اللہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نور کون ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی مدد کرتا رہا ہے. اب رسول کی دائیں جانب ابو طالب کا شیر ببر سر کو جھکائے بیٹھا ہوا ہے. رسول علی کے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کے چہرے کو بلند کرتے ہیں, کہتے ہیں اے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس, اگر اس جوان کو دیکھ لے گا تو کیا پہچان لے گا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے جسے آدم سے لے کے خاتم تک دیکھتا رہوں نہ پہچانوں. تو جیسے ہی اب اس کی علی کے چہرے پہ نگاہ پڑی, آگ کے شعلے کی طرح بلند ہوا, کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ رسول کہتے ہیں ذاک اخی وابن عمی ووصیہی ووارثی وموضع سری ابا الحسنین مولا الکونین یعقوب الدین امام المتقین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مظہر العجائب علی ابن ابی طالب ہے.
علی ابن ابی طالب.